حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں یا کھڑے کیے گئے ہیں؟ پیغمبر تو اور بھی تھے نا، اور تو نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رشتے میں دادا ہے. انہوں نے تو نہیں روکا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. دوسرے بڑے بڑے پیغمبر تھے، لیکن چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کھڑے کیے گئے کیونکہ پیغمبروں میں موسیٰ ہی وہ پیغمبر ہے جس نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور وہاں کھڑا کیا گیا ہے. اور اس میں اشارہ تھا میرے قریب صرف ایک میرے جو ہے تجلی کی، ایک نور کی تجلی پڑی تھی کوہ دور پہ، اس کو تم برداشت نہیں کر سکے تھے. میرے محبوب کا مقام دیکھو، جس عرش پہ کوئی نبی نہیں گیا، اس عرش پہ میرا محبوب کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے. 9 چکر لگائے، حالانکہ 45 ایک ساتھ ڈیلیٹ ہو سکتی تھی. نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ گئے تو 5 معاف کی، 45 رہ گئی. پھر دوبارہ گئے تو 40 رہ گئی. 5 معاف ہوتی. جب 5 رہ گئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جا کے آؤ. میری امت 2 ملی تھی، وہ بھی نہیں پڑھی. تیری امت 5 نہیں پڑھ پائے گی. آپ کے جی میں آ رہا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے ہیں. لیکن فرمایا دیا تھا نا میرے محبوب 5 نمازیں دے رہا ہوں، تیری امت جو پڑھے گی تو 50 کا ثواب دوں گا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ 5 معاف ہو رہی تھی. اگر اس بار بھی چلے جاتے تو 5 چلی جاتی اور یہ امت اس معراج کے تحفے سے محروم ہو جاتی. اس لیے فرمایا اب جو ہے مجھے حیا آ رہی ہے. میرے رب نے بڑا کرم کر دیا، 50 کا ثواب 5 میں دے دیا، مجھے حیا آتی ہے. معراج کا تحفہ تو ہے، لیکن اس سلسلے میں پڑھے لکھے نوجوان ایک بات کو یاد رکھیں کہ حدیث بن کے بعد چیزیں مشہور ہوتی ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی ہے. جیسے دنیا میں مشہور ہے کہ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث نہیں ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا ہے. آپ گوگل پہ اس کا سرچ کیا کریں. بہت ساری حدیثیں مارکیٹ میں چل رہی بن کے جو من گھڑت اور بنائی ہوئی ہیں. یہ کتنی حدیث مشہور ہے، اور سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا. عربی کسی شخص کا قول ہے، کسی عربی کا کہا ہوا ہے. لیکن بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج کہتے ہیں عروج کو، ترقی کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا. معراج سے پہلے بھی وہ ساری کائنات سے بڑے تھے، معراج سے پہلے بھی وہ نبیوں کے سردار تھے. لیکن ایک ظاہری معراج عطا فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کا مقام دکھایا ہے. عرش کے اوپر کھڑا کر کے ساری کائنات کی چیزیں نیچے رہ گئی. اس میں پیغام تھا دنیا والوں دیکھ لو، ساری دنیا کی اوقات میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے. میرا محبوب اتنا بلند ہے. باقی نبیوں کو بھی معراج دی، لیکن یہی فرش پر اور اپنے محبوب کو جب معراج دینے کی باری آئی تو عرش پہ بلایا. معراج آدم علیہ السلام کو ملی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی کوہ طور پہ جا کر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آتش نمرود میں کود کر، زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آری کے نیچے چھپ کر، یحییٰ علیہ السلام کو معراج ملی خنجر کے نیچے آ کر، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، محمد عربی کو معراج ملی عرش پہ جا کر. جہاں پہ جبریل سدرہ پہ رک گیا، جو رہبر بن کے چلا تھا، راستہ دکھانے والا بنا کے چلا تھا، لیکن جب سدرہ کا مقام آیا 7 آسمانوں کے اوپر، وہاں جبریل بھی رک گیا. یہ فرمایا تو رہبر بن کے آیا تھا، اب یہاں کیوں رک گیا؟ کہنے لگا اگر ایک بال کے برابر بھی آگے سرکا تو میرے سارے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، جل جائیں گے. وہاں سے 70,000 نور کے پردے تھے، ان کو کراس کیا اور عرش کے اوپر اپنے محبوب کو بلایا ہے.
تو ایک تو شان دکھانی تھی، یہ عروج تو ایک تو باطنی عروج تو پہلے سے تھا کہ آپ تو پہلے سے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن ایک ظاہری عروج جس سے معراج کہتے ہیں، تو ایسے ہی نماز کو بھی مومن کی معراج آپ کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق عرش سے جڑتا ہے، اس لیے نماز کے اینڈ میں سلام رکھا گیا ہے۔ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی دوسری جگہ سے آ رہا ہو، جب جو ہے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے، آپ آدھا گھنٹے کے بعد مل رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد مل رہے ہیں، تبھی وہ سلام کیا جاتا ہے۔ آپ یہی مسجد میں تھے اور 5 منٹ آپ نے 4 رکعت پڑھی اور کہا السلام علیکم، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیت جب میں نے باندھی تھی تو میں یہاں تھا ہی نہیں، میرا کانٹیکٹ عرش سے ہو گیا تھا۔ نماز اس طرح پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ تو پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہاں تو خدا سے باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام میں مگن تھا۔ اور جب وہ نماز تیری مکمل ہوئی، تیرا روحانی سفر جب مکمل ہوا تو تو نے کہا السلام علیکم، میں دنیا میں آ گیا ہوں واپس، اس لیے اینڈ میں سلام رکھا گیا ہے۔